بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے یہ جو باہر کھلا گراؤنڈ ہے اس میں ہوں، اور تقریباً میرے خیال میں وہ جو دوسرا پرانا کیمپ ہے تقریباً اس کو 60 دن سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے یا ایک آدھ دن کم، اور یہ جو ہے جناب نوابزادہ جمال رئیسانی صاحب کا کیمپ آج کو 5-6 دن ہوئے ہیں لگا ہے۔ پہلے بھی آپ کو دکھاتے رہے ہیں، آج ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ اگلا لایا عمل کیا ہے، کیا کیا مطالبات ہیں، کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام رئیسانی صاحب بہت شکریہ جناب، تھی ٹائم دے دیں ہو۔ تو یہ دسو کہ ایک تو پہلے تو مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ میں تو میرے جتنے بھی پہلے پروگرام کیتے نا ڈاکٹر مانور کے بلوچ کے، تو یہ ادھر واش روم کا بڑا مسئلہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ کل واش روم وغیرہ آ گئے ہیں، یہ سہولت تو ہو گئی ہے نا۔ بالکل اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو بھی ہم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم انہیں گھر بدر کرنے کے لیے نہیں لائے، بالکل صحیح بات ہے، اپنا حق مانگنے کے اور لیے۔ سیکورٹی ویو کے لیے بھی نہیں ٹھیک تھا۔ بالکل سیکورٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، تو ہمارے ڈیمانڈ ہم نکل رہے اچھا دن رکھے تھے۔ جی جی، اچھا آپ کے تقریباً اب کیا سوالات ہیں؟ مطلب حکومت وقت سے کچھ آیا ہے، بندہ نہیں آیا ہے؟ صوبائی گورنمنٹ کا جو نمائندہ تھا جانی جبری صاحب، انفارمیشن منسٹر ہیں بلوچستان سے، بلوچستان سے، وہ کل آئے تھے۔ اچھا، انہوں نے ہمارے جتنے بھی ڈیمانڈس تھے انہوں نے کہا ہم بلوچستان کے سطح پر ان کو انشاءاللہ مانیں گے اور پھر کام شروع کریں گے، آپ کرنا ختم کریں گے۔ اچھا ہم نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہدا کا جو فیملی ہے، صرف بلوچستان میں ہم نہیں بچتے، ہمارے ساتھ کے پی کے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے ہاں سندھ سے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک فیڈرل کا کوئی وقت ہمارے پاس نہیں آتا کرنے کے لیے، ہمارے مطالبات ماننے کے لیے ہم نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے صرف ریکویسٹ کی کہ پھر بچوں کو اور خواتین جو ان کو ہوئے گئے۔ اچھا، آپ کے مطالبات کیا ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو؟ ہم نے 3 نکات رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے جسٹس اینڈ سیکورٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسٹس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو انصاف دی جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا انصاف نہیں مل رہا تھا، ذرا واضح کرتے ہیں۔ انصاف سے مراد یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے خلاف جو کہ قتل تنظیم، ٹھیک ہے، اور ان کے لوگ بلوچستان میں ابھی بھی موجود ہیں، اچھا، ان کے خلاف ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور سیکورٹی کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی قتل تنظیم کو کنڈم کرتے ہیں تو خواہ اس کی کانسیکوینسز آپ کو آئیں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ہمارے پیاروں کے ساتھ شادی کے لیے ان کو شہید کیا گیا، آپ کا بھائی بھی شہید، آپ کے والد صاحب بھی شہید ہیں، تو اسی طرح ہمارے خاندانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے۔ دوسرا ہم نے یہ رکھا کہ فلاح و بہبود کے پروگرامس کے طریقوں سے ہمارے شہدا کی جو فیملیز ہیں ان کو کچھ ہیلپ کی جائے، سپورٹ کی جائے، کوٹا رکھا جائے شہدا کے، جیسے مائنورٹی کوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہینڈی کیپ کوٹا ہوتا ہے وغیرہ، تو شہیدوں کے جو خاندان ہیں ان کے لیے کوٹا رکھا جائے تاکہ ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ بڑھ سکے۔ یہ تو جائز مطالبات ہے یہ۔ ہاں بالکل، ہمیں تعلیم کے حوالے سے بھی رکھا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو ایڈمیشنس کیا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے نواب اور سردار اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ہمارے جو غریب طبقہ ہے وہ نہیں پڑھیں۔ کیونکہ ہم نے یہ درخواست کی کہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس میں بھی ایڈمیشن کا ایک کوٹا رکھیں تاکہ ان کی جو رسائی ہے وہ اعلیٰ تعلیم تک ہے۔ تو پھر اس میں صحت کا بھی بہت ضروری ہے، بالکل صحت کیونکہ پسماندہ ایریا ہے یار، مجھے تو خود پتہ ہے کہ مطلب پسماندہ ایریا میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہم نے ایک اور آخری مطالبہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے درخواست کی گورنمنٹ سے کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمس ہیں، کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا پچھلے 3 سالوں سے ایک ایسا ٹاکسیکیٹڈ ڈیجیٹل سراؤنڈنگ میں ہمیں پایا جاتا ہے کہ گالی گلوچ کی جاتی ہے، تو کوئی سینسرشپ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نیریٹو ہے اس کی چھانبین کر کے فلٹر کر کے اس کو پیش کیا جائے تاکہ جیسے یہاں آئے ہیں ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، بھائی آرمی کے اسکاؤٹ ہیں، ڈیتھ اسکواڈ ہے، یہ وغیرہ، اتنے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا، وہ برداشت کر لے گا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، اور ہمارا کلچر بھی، جاتوں کا کلچر بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی قانون نافذ کی جائے تاکہ کوئی ڈیجیٹل جو سائبر ویب سائٹ وغیرہ میں ان میں پروٹیکشن دی جائے اور نیریٹو کو صحیح کر سکے۔ اچھا، تو جو مطلب آپ کا ادھر سے صوبائی آئے ہیں انہوں نے تو آپ کو کچھ یقین دلانی کرائی ہے، لیکن مرکز سے کوئی نہیں آیا؟ مرکز سے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تو پھر عورتوں کو آپ نے بچوں کو بھیج دیا ہے نہیں بھیجا؟ ان کی ریکویسٹ کیونکہ وہ ہمارے طرف آئے تھے اور
सूरत में रिवाज के तहत हाँ जरगा होता है, सिस्टम होता है। वो आते हैं कोई दाल लेकर, जैसे हम यहाँ आए हैं तो हमने ये फैसला किया फैमिली से, हमने फिर भी पूछ के ये फैसला किया आप जाना चाहते हो या नहीं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर है, और फिर हमने अपना जो कमेटी है उनके साथ बैठ के हमने ये फैसला किया कि उनको भेज देते, लेकिन मर्द हजरात यही हैं और फेडरल जो डेलीगेशन है उसके इंतज़ार में है, तो उम्मीद है कि फेडरल डेलीगेशन पे ना एहसास होगा, हमें सुनने के लिए आया, अभी तक नहीं आया, अफसोस की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर औरतें बच्चे चले गए हैं तो ये तो, क्योंकि सर्दी में तो बहुत ज़्यादा मसला है ना, सर्दी तो इधर बहुत पड़ रही है, तो अगर फ़र्ज़ किया कोई नहीं आता तो फिर अगला लायामल आपका क्या है? अगला लायामल हम बैठेंगे, तय करेंगे कि फिर से अगर हमें हुआ तो, क्योंकि अगर वो अपना ज़ुबान तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके साथ एक ज़बान की थी कि ख़वातीन को वापस ले गए, अगर वो अपना ज़बान पूरा नहीं करते फिर तो हमें अपने स्टेप यानी और मंगाने पड़ेंगे और हम बलसान में भी मुजाहरे शुरू करेंगे, इसके लिए गुजारिश। बहुत शुक्रिया है जनाब। नाजरीन, ये जो इनका मुतालबात हैं कि ख़ास कर मतलब ये जो बंदे शहीद हो जाते हैं तो उनका तो ये तो एक जायज़ हक़ है और मतलब इसमें तो कोई इतनी दूसरी राय है नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं आके मिल बैठ के ये सर्दी में इधर बैठना औरतों बच्चों का, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। नाजरीन, आगे भी कुछ और भी दिखाते हूँ। यहाँ पर आए हैं इस एहतजाज में, तो आपको ये है क्या जी लगता है यहाँ से डॉक्टर जाने के मारंग बाद बलोच साहब का जो कैंप या है जाने से उसमें पहले है, आपको और किस ये तरीके की लोग मुश्किलात बैठे का हैं, सामना तकरीबन 2 करना महीने पड़ा? से बैठे हुए हैं। हैसियत एक और जो मर्द ये मैं हजरात दिखाता हूँ कि आप ये- निकले हैं अपने जो है बहन के बेटे के लिए और उनकी बाजियाबी इधर के भी लोग लिए। बैठे हैं, लेकिन ये अस्सलाम लोग वालेकुम। बोलने से मेरा ज़्यादा नाम मोहम्मद शरीफ है, आम कैमरे से पता नहीं जिला आपको कुछ खुजदार मसला है। तहसील वड और गाँव बाखिली ये से आप देख सकते हैं नाजरीन, मैंने ये निकला है मुतस्लीम वहाँ बैठे से हैं और और डॉक्टर मारंग ये और संगी बलोच आप इनका देख लें। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ और सब में जज्बा और लोगों ने डाला है। इनका ये जो हमारे सारे बंदों के हैं। जिंदगी इसको मिले और हमारे ये लिए ये कि पहले मैं भी कोई ये वहाँ से निकला हूँ, मतलब बड़ी-बड़ी थोड़ा बहुत मुश्किलात दे देते थे, अब पता नहीं वो कहते हैं जी कि हमें पड़ा मुझे ज़रा वहाँ से मेरे ख्याल में सामने नहीं आना चाहते, कम आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये कैंप भी लगा हुआ है जनाब, ये सिटी हॉस्पिटल वालों का। जी तो नाजरीन, आपने देखा, और ये जो डॉक्टर मारंग बलोच वाला है, इधर लोग बैठे हैं, लेकिन कैमरे से अब आने से वो थोड़ा सा पता नहीं समझ नहीं आई, कासर रहते हैं। तो बहरहाल हमें ये है कि हमने तो दोनों रुख दिखाने हैं, और जो भी है इस मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है, क्यों कि मुल्क है तो हम लोग हैं, और ये लोग कई दिनों से माए बहनें बच्चे बैठे हुए हैं, और नाजरीन इस सर्दी में बैठना ये कोई मतलब आसान काम नहीं है। तो बहरहाल मैं फिर भी ये गुजारिश करूँगा अपने जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे कि खुदारा इनसे मिल बैठ के ये इसका कुछ मतलब हल निकालना चाहिए। इस तरह इतनी सर्दी में माए बहनें बच्चे जो बैठे हैं, आप यकीन मानिए गर्म कपड़ों में, गर्म बिस्तरों में, हीटर वाले कमरों में, अगर सर्दी से आंख नहीं लगती तो ये खुले आसमान के नीचे हैं लोग, जो भी हैं हमारे भाई हैं, और इस पे मतलब बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हम दिखाते रहेंगे नेक दुआओं के साथ। मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।